میرا دیور پچھواڑے کا شوقین تھا، میرا پچھواڑا بھی بھاری تھا۔ وہ میرے پچھواڑے پر نظر جمائے رکھتا تھا، مگر میں بھی ڈھیٹ تھی، بے پرواہ ہو کر کام میں لگی رہتی۔ مگر ایک دن ایمرجنسی بائک سے جانا پڑا۔ دیور کو بولا تو وہ کہنے لگا، بھابھی ایسے کام نہیں چلے گا۔ میں نے پوچھا پھر کیسے چلے گا؟ وہ بولا، بھابھی پہلے پچھواڑا ایک عورت کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر سسرال میں سب دیور جیٹھ ساتھ مل کر رہتے ہیں تو عورت کے لیے دیور کا رشتہ ہمیشہ آگ ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور میرا دیور تو صدا کا بے شرم تھا، عمر میں بھی مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ میرا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جسے شوہر کا لاپرواہ مل جائے، اور دیور پچھواڑے کے شوقین۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ میں کم عمر، خوبصورت، شیڈول اور جسمانیت کی مالک تھی، اور دیورانی بس عام شکل و صورت کی تھی، دبلی پتلی بلکہ سوکھی کانٹا تھی۔ رخصتی کے بعد ہم دونوں دلہنوں کو صحن میں بٹھا دیا گیا تو دیور بے تاب نظروں اپنی بیوی کو بجائے مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے یوں گھور کر دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی بھابھی نہیں بلکہ بیوی ہوں۔ میں جب نظر دیور کے پر اٹھائی تو نظروں کے تصادم پر وہ مسکرانے لگا۔ میں نے اسے گھور گھور کر دیکھا کہ شاید اسے اپنی اس حرکت پر کوئی شرمندگی ہو۔ میں اس کے بڑے بھائی کی بیوی تھی، اس لیے وہ اور بیچ بے شرم و حیا کا رشتہ تھا۔ وہ بے شرم لیکن دیور شاید ڈھیٹ تھا، مجال ہے کہ اس کی نظریں مجھ سے ذرا بھی ہٹی ہو۔ میں بھی اس الجھن کا شکار تھی کہ جب وہ بے شرم انسان میرے برابر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا، میں ذرا سا پیچھے ہٹی تو میری کان کے پاس سرگوشی نے بولا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اول تو آپ کا رشتہ میرے ساتھ طے ہونا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ پہلے بڑے بھائی کا کر دو، یا دوسری لڑکی ہوگی اس کو میرے ساتھ کر دینا۔ لیکن قسم سے بھابھی اب پچھتا رہا ہوں، اور دل سے بھی پچھتا رہا ہوں۔ کاش میں پہلے آپ کے بارے میں جان لیتا۔ تو اس کی بات سن کر میں غصے سے سرخ ہو گئی۔ دلہن بنی نہ بیٹھی ہوتی تو اٹھ کر چلی جاتی۔ بنا شوہر دیور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کیا میری بیوی سے پاس بیٹھ کر گزر بسر کر رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بھائی دیور بھابھی کا رشتہ ہی الگ ہوتا ہے، لیکن بالکل سہیلیوں جیسا، دکھ سکھ کا، ہنسی اور مذاق اور تھوڑا شرارتوں کا۔ میں تو اس لیے مراسم بڑھا رہا تھا کہ کل کو بھابھی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دیور بھابھی مذاق میں بات کر رہے ہیں، وہاں سے چلا گیا۔ خیر شادی کو 15 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اس کے ساتھ صاحبہ نے کچھ کچن ہم دونوں پر دیورانی جیٹھانی کے حوالے کر دیا تھا، لیکن دیورانی صحت کی بہت کمزور تھی، ذرا سا کام کرتی تو ہانپنے لگ جاتی۔ غریب گھر کی لڑکی تھی، جہاں سے آتی تھی شاید پیٹ بھر کر روٹی بھی اسے کم نصیب ہوتی، اس لیے زیادہ کام مجھ پہ ہی کرنا پڑتا۔ میں ان کی صحن کا جھاڑو لگانے لگتی تو دیور وہیں چارپائی پر بیٹھا رہتا۔ پھر جب میں اس کے چارپائی کے پاس سے جھاڑو لگاتی تو وہ ایسا بیہودہ جملہ بولتا کہ میرا خون کھول اٹھتا۔ جی چاہتا کہ اس کا گلا دبا دوں یا جا کر شوہر کو بتا دوں، مگر یہاں آئے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ کچھ کہتی تو خود ہی بری بنتی کہ صحت کا خیال نہ ہوتا تو کہتی کہ صفائی کی ذمہ داری وہیں اٹھائے گی، لیکن وہ بامشکل ہی کچن کا کام کرتی، وہ بھی اس قدر آہستہ کہ میں سارا جھاڑو پوچھا صاف صفائی کر کے بیٹھ جاتی اور وہ ابھی تک سستی سے برتن ہی مانج رہی ہوتی۔ ایک بار تو دیور نے حد کر دی کہ اس نے ایسی جگہ نظریں جمائی شروع کر دی کہ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دیور ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا آج تو شوہر سے شکایت کر دوں گی، لیکن جب رات کو سوتے وقت میں ابھی بات شروع ہی کر رہی تھی کہ یہ آپ کا بھائی اکبر، مجھے نیت کا ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی شوہر بھڑک اٹھا، کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تم ذرا سی خوبصورت ہو، اس لیے ایسی باتوں سے ضرور گھر میں فساد شروع کر دو گے، تاکہ میں تمہارے حسن کا شیدائی ہو کر تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن تمہاری جی حضوری کروں گا، اور تم جو کہو گی اس کو تمہارا فرمان مان کر الگ رہائش کر لوں گا۔ لیکن دیکھو اپنے ذہن سے یہ حرفات بالکل نکال دو۔ میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، سدا ماں باپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اور میں اپنے والدین کو چھوڑ کر اور نہ تمہاری جھوٹی باتوں کو سن کر تمہارے چھوٹے بھائی شک کروں گا۔ شوہر تو ایک ہی سانس میں بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی اس بات کا آخر میں جواب کیا دوں۔ میں تو ہکی بکی سے شوہر کی بات سن کر حیران ہو گئے تھے۔ یہ بات سن کر میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں سسرال کو اپنا گھر سمجھ کر یہاں آئی تھی، لیکن دیور کی حرکتوں سے میں جینا دو بھر کر کے رکھ دیا تھا۔
اس پر شوہر کی باتیں سن کر میرے دماغ کے تناون کھینچنے لگ گئے تھے۔ مجھے تو شوہر کے تیور دیکھنے کی حیرت ہو رہی تھی کہ کل تک تو میری ہر بات پر جی جی کر کے رٹ لگائے لگتا تھا، مگر آج شوہر دوسری جانب رخ کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ میں یوں ہی انہیں عقب سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں سے بے بسی سے آنسو تیزنے لگے۔ آخر شوہر ایک دم سے بدل کیوں گیا تھا؟ یہ راز بھی مجھ پر کھل ہی گیا تھا۔ ایک بار رات کو میرے کمرے میں سونے لگی تو ذہن سے مجھے خسر پھسر کی آوازیں آنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی صحن میں ہی کھلتی تھی۔ میں نے ذرا سی کھڑکی کھولی تو دیور چارپائی پر میرے شوہر کے کان میں میرے خلاف باتیں بھڑکا رہا تھا کہ جن عورتوں کا پچھواڑا بھاری ہو وہ مرد کو کچھ نہیں سمجھتی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ یہ مرد تو ساری زندگی میرے پیچھے ہی لگا رہے گا اور میری جی حضوری کرے گا۔ تم بڑے بھائی ہو، تبھی سمجھا کرو کہ اپنی بیوی پر لگام ڈال کر رکھو، ورنہ کل کو تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گی۔ یہ بات سن کر تو میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ کیسا بے غیرت شخص تھا اور میرا شوہر، وہ بھی سن کر یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کمرے سے باہر نکلوں اور اس کا سر پھاڑ دوں۔ وہ ہوتا کون ہے میرے پچھواڑے پر نظر رکھنے والا؟ میرا جو خون کھولا تو اگلے روز میں نے دیورانی کا لحاظ بھی نہ کیا۔ میں نے کہا، بیوی تمہاری بگڑی صحت میری ذمہ داری نہیں، صحن کا کام آج کے بعد سے تم کرو گی۔ بہت کر لیا میں نے لحاظ تمہارا، مزید مجھ سے یہ اخلافات نہیں دکھائی دے جاتے۔ دیورانی پہلے تو میرے بدلے روئے پر حیران تھی، لیکن پھر بیچارے خاموشی سے صحن صاف کرنے لگے۔ میں نے کچن کا کام کر لیا۔ کچھ دیر بعد دیور گھر آیا تو بیوی کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری سجا لی۔ کچھ دیر تو نہ جانے دونوں دھیمی آواز میں کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر کچھ دیر بعد دیورانی اپنی بیوی پر بھی چلانے لگا۔ پاس پڑا پانی گلاس زور سے زمین پر دے مارا اور کہنے لگا تھا کہ پچھواڑے کا شوقین تھا اور تم اس معاملے میں بالکل کنگلی ہو، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میری تمہارے ساتھ زندگی گزرے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری اماں تجھ جیسی کوئی میرے پلے باندھ دے گی جس کا پچھواڑا کسی کام کا ہی نہیں۔ جیسی شکل منحوس ویسا ہی کنگ ہے تمہارا پچھواڑا۔ یہ سن کر میری دیورانی رونے لگی۔ میرا دیور اس سے نفرت اور تنفر سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بیوی کے ساتھ بھی برا ہی رویہ رکھتا ہے۔ دوسرے دن میں نے دیورانی سے دیور کے رویے کے بارے سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ جب سے شادی ہوئی ہے یہی لفظ بولتا ہے کہ بہت ہی بیہودہ شخص ہے۔ دیورانی خود اس سے تنگ تھی اور روڑوں پر شوہر کے بارے میں بیان لگتی۔ اب یہی مسئلہ حل نہ ہوا کہ دوسرا مسئلہ بھی پیش آ گیا۔ ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو بے حد خوش تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جو کچھ اس نے بتایا میرا تو دماغ چکرا گیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کہ لوگوں کی بیویاں یہ سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور ایک تم ہو کے رونا دھونا مچا رکھا ہے۔ میں دبئی جا کر ایک ماہ میں لاکھوں روپے کماؤں گا تو میری ہی خواہش پوری ہوگی۔ مجھے اعتراض نہ بھی ہوتا، لیکن دیور کی بد نظری اور بےہودگی سے میں پریشان تھی۔ اس کی باتیں مجھے سوچ کر رکھ دیتی تھی کہ لیکن شوہر نے میری بات نہیں مانی اور ایک ہفتے کے اندر ہی وہ دبئی چلا گیا۔ اسے ڈرائیورنگ آتی تھی، وہاں جاتے ہی ٹیکسی چلانے لگا۔ اگلے ماہ اس سے میری ساس کو جو خرچہ بھیجا وہ بھیجا، مگر مجھے بھی 50,000 بھیجے کیونکہ سارے پیسے دیور کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو دیور کی آنکھوں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اب گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ سہولت دیورانی کو بھی ہوگی تھی، لیکن دیور کو ضرورت یہ باتیں بری لگنے لگی تھی کیونکہ اب گھر پر میرا روب ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی مجھے اہمیت دینے لگی تھی اور ہر بات کا مشورہ مجھ سے کرتی۔ نند آتی تو ان کو کھانے پینے کا خرچہ بھی میں آگے بڑھ کر دیتی، اس لیے ساس مجھے ہی آنکھوں کا تارا بنا لگتی۔ دیورانی تو بے ضرور سے عورت تھی، لیکن میرے دیور نے وہ کام بھی چھوڑ دیا جو وہ کرتا تھا۔ ہر مہینے بس 20,000 گھر لے آتا تھا۔ اسے اب میرے شوہر کی کمائی نظر آنے لگی تھی۔ میری ساس ہر وقت اب دیور کو نکما اور ہڈ حرام کہنے لگتی تو دیور مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھتا۔ پہلی عید آئی تو میرے میکے والوں نے مجھے بہت سارے عیدی بھیجی۔ وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری عیدی دیکھ کر تو گاؤں والی عورتوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہتی ہیں، تیرا میکا تو بہت اچھا ہے۔ میری ساس کے جوڑے بھی آئے تھے میرے لیے، میری ماں سونے کے کنگن بھی لائے تھی۔ دیور جی سب چیزیں دیکھ کر کافی حیران بھی لگ رہا تھا۔ وہیں میری دیورانی کے میکے سے جب اس کے ماں آئی تو وہ صرف ایک سوٹ
اتوار بازار سے لایا ہوا لے کر آئی اور کچھ کانچ کی چوڑیاں دروازے میں آتے ہوئے گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ دیور تو اپنے میکے والوں کو آنے کی خبر سن کر گھر سے چلا گیا تھا، جبکہ دیورانی نے خوش دلی سے اپنے میکے سے آئے ہوئے سامان کو قبول کر لیا۔ میری ساس بھی اب چھوٹی بہو کے میکے والوں کو کوئی خاص اوبقت نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ بات دیورانی نے مجھے محسوس کی تھی کہ وہ مجھ سے بھی تھوڑی دور رہنے لگی تھی۔ شاید وہ سب مجھ سے جلنے لگے تھے، جبکہ حقیقت میں دل میں کسی کے لیے کوئی بھی کھوٹ موجود نہیں تھا۔ عید کا روز تھا اور میں اپنے میکے کی لائی ہوئی عیدی والا سوٹ پہنے ہوئے تھی، جبکہ میری دیورانی نے جب اپنے میکے سے لایا ہوا سوٹ پہنا تو میرا دیور اسے جھگڑنے لگا اور بولا کہ یہ کیسے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کارن ہمارے گھر آ گئی ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، جس کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ ہی اس کا جو بندہ سے دل بہلا لے گا۔ دیور تو ماں کے سامنے ایسا کہہ رہا تھا کہ مگر اس کی ساس نے اسے منع نہ کیا۔ دیورانی بیچاری رونے لگی تھی اور اسے شام دیور گھر سے جانے کا منصوبہ بنانے لگا، کہنے لگا کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی اپنا جہیز کا بیگ دے دیں، میری بیوی نے تو لے کر ہی نہیں آئی، وہ الماری کے اوپر رکھا تھا۔ دیور سے بولی کہ جا کر خود ہی اتار لو، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ دیور خوشی خوشی بیگ لے آیا اور گھر سے عید کے بعد چلا گیا۔ انہی دنوں میرا شوہر بھی دبئی سے 1 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ شوہر کے آنے پر میں بے حد خوش تھی اور اس روز میں نے شوہر کے لیے کوئی اقسام کے کھانے بنائے، سارے ڈشز اس کی پسند کی تھی۔ میرے ساس تو اپنے بیٹے کے واری صدقے جا رہے تھے، جبکہ دیورانی نے بھی جب مہنگے گفٹ دیکھے تو وہ بھی شوہر کو دیکھ بھول کر کچھ لمحات کے لیے خوش ہونے لگی تھی۔ رات کو سب کھانے کے میز پر اکٹھے تھے کہ تبھی دیور صاحب بھی ایک کمرے میں داخل ہوا اور کافی خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے مبارکباد دیں، میں نے اپنا نیا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیور کی بات سن کر سب اسے دیکھنے لگے اور آ کر اپنے بڑے بھائی سے ملا اور کہنے لگا کہ شکر ہے بھائی، خدا آپ جیسا بھائی اور بھابھی ہر ایک دیور کو دے۔ میں تو حیرانی سے دیور کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ وہی اس نے اپنے نئے کاروبار کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کی دی۔ وہ 1 ہفتے سے گھر سے غائب تھا اور جب وہ واپس آیا تو کاروبار کی اطلاع دے رہا تھا کہ آخر اس کے پاس اتنے روپے کہاں سے آئے تھے جو وہ اپنا نیا کاروبار شروع کرنے لگا تھا۔ ابھی تو سب باتوں میں گم تھے۔ اگلی صبح ہمارے خاندان وکیل کی کال آئی اور وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا، آپ نے اپنے باپ دادا کی وراثتی جائیداد کیوں بیچ ڈالی؟ آخر کون سی مشکلات پڑی تھی جو آپ نے قدم اٹھایا؟ آپ مجھے بتاتے، میں آپ کی مالی مدد کر دیتا۔ میں نے وکیل کی یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کہنے لگا وکیل صاحب، میں نے تو کوئی زمین نہیں بیچی، آپ کے کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو وکیل نے مجھے تفصیل بتانا شروع کر دی کہ اس نے جو حقیقت مجھے بتائی وہ سن کر میرے تو ہوش اڑ چکے تھے، میں آگ بگولا ہو چکی تھی۔ آج تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یا غصے سے کمرے سے باہر نکلی اور وہاں چلی آئی جہاں سب لوگ موجود تھے۔ میری ساس، شوہر، دیورانی اور دیور بھابھی اس وقت صحن میں بیٹھے تھے۔ جب مجھے غصے سے بھرا ہوا دیکھا تو دوسرے دیور مسکرایا اور بولا کیا بات ہے بھابھی، کیوں سرخ انگارہ بنی ہوئی ہو، باہر آئی ہو؟ مگر اکیلے ہی پل میں نے دیور کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز صحن میں گونجی تو ساس شوہر میری جانب دیکھنے لگے۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور مجھے تھپڑ مار دیا اور بولا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر میری ساس مداخلت کر کے بولی کیا بات ہے بہو، تم نے دیور کو کیوں تھپڑ مارا ہے؟ میں رونے لگی تھی اور رو کر بولی کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ مجھے وراثت میں ملی دکانیں جن کی قیمت کروڑوں روپے میں تھی، کاغذات شادی کے روز میرے بھائی نے بطور تحفے مجھے دیے تھے، مگر آپ کے بیٹے نے دھوکے سے میرے کمرے سے وہ کاغذ اٹھائے اور میری دکانیں بیچ دی۔ آپ کا یہ بیٹا جو کاروبار شروع کر رہا ہے وہ میرے ہی پیسوں سے کرنے جا رہا ہے۔ جب ساس نے سنا تو اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگی اور اسے گریبان سے پکڑ کر بولی کہ سچ بتاؤ، کیا سچ ہے؟ میں تم نے ایسا کیا ہے؟ وہ بہو بول رہی ہے۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر پھٹ پڑا، کہنے لگا کہ ہاں میں نے کیا کیا؟ ایسا بھابھی کا پچھواڑا بڑا ہی نہیں مضبوط تھا، وہ لوگ بڑے ہی امیر تھے، جبکہ میری بیوی کے پچھواڑا انتہائی غریب اور کنگلا ہے۔ میں تو اس وقت پر پچھتا رہا ہوں کہ جب میں نے بھابھی کا رشتہ ٹکرا کر اس کنگال پچھواڑے والی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ کاش میں اس وقت بھائی کے لیے
ہاں نہ کرتا تو آج میرے مائکے والے بھی اتنے امیر ہوتے، مجھے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی اور کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے کاروبار کے لیے کیا اور بالکل ٹھیک کیا۔ میں نے جب یہ سنا تو غصے سے ببر پڑی۔ ساس نے بیٹے کو بہت مارا، رو کر کہنے لگے کہ تجھے شرم نہ آئی تھی، میرے عزت خاک میں ملا دی۔ مرحوم باپ پر کیا گزری ہوگی، ساری زندگی اس نے عزت کی کمائی تھی اور تم جیسی اولاد کیسے نکلی؟ اپنے بھابھی کی جائیداد بیچ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ یہ پیسے حرام ہے تم پر، اور سر جھکائے شرمندہ جائے۔ جبکہ پچھواڑے کا مطلب مجھے آج واضح طور پر سمجھ آیا تھا کہ یہ تو سن کر سکرت زبان کا لفظ تھا جو کہ میرے سسرال میں اکثر بولی جاتی تھی۔ یہ لوگ میکے کو پچھواڑا کہہ کر بلاتے تھے، اور سارے پیسے جو دیور کے اکاؤنٹ میں تھے وہ مجھے دلوائے، جن سے میں نے اپنی دکانیں واپس خریدی اور کچھ لاکھ اوپر بھی دینے پڑے تھے۔ وہ خرچہ شوہر نے اٹھایا تھا۔ وہی دیورانی ناراض ہو کر میکے چلے گئے اور دیور اب پچھتاتا رہا۔ مجھ سے معافی مانگنے آیا تو میں نے معاف کر دیا اور پھر اپنی بیوی کو میکے سے لے کر آیا۔ دیورانی بھی شرمندہ تھی مگر میں نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے دبئی میں ہی ایک کام کے بندوبست کیا اور میرے دیور کو بھی وہیں